الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا راحت السالکین، اما بعد۔ آج ہماری روحانی تربیتی نشست کا جو ٹاپک ہے وہ درس قرآن ہے۔ ہماری یہ جو ہفتہ وار روحانی تربیتی نشست ہوتی ہے، اس میں ایک ویک یعنی ہفتے میں ایک دفعہ ایک جو کلاس ہوگی وہ درس قرآن کے ٹاپک پر ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک دورہ تفسیر قرآن ہو جائے، کیونکہ خانقاہوں میں جو تربیتی نشستیں ہیں یا جو ہماری مساجد ہیں ان میں درس قرآن کا اہتمام نہیں ہے۔ عام طور پہ بہت کم جگہ ہیں، بہت کم، الا قلیل کوئی خانقاہ ہو یا کوئی مسجد ہو وغیرہ۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جو یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، اب یہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں کہ جن جو ایک تو ہدایت پر ہی نہیں ہے، جن کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، یا تو ہدایت پر ہی نہیں ہے وہ لوگ، ان سے علوم قرآن حاصل کر رہے ہیں، یا ان کا اپنا ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے جس کے پیش نظر ہماری توجہ اس طرف گئی ہے، کیونکہ درس قرآن یاد رکھیں کہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ درس قرآن میں درس حدیث بھی آ جائے گا، درس فقہ بھی آ جائے گا، اور علم العقائد بھی آ جائے گا، اور علم تصوف بھی آ جائے گا۔ تو ہر چیز منسلک ہے قرآن سے، قرآنی اصل ہے۔ رسول اللہ جو ہمارے درمیان چیز چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے لیے وہ قرآن ہے، اور ہمارے مشائخ نقش بندیہ نے، اور بالخصوص جو ہمارے مشائخ سالک آباد شریف ہیں، میرے حضور ہو گئے اور آپ کے شیخ، آپ کے شیخ، تو ان حضرات نے قرآن کو پکڑا ہے، دیگر وظائف کو چھوڑ دیا ہے، جو قرآن و حدیث میں ہیں ان وظائف کو لیا ہے، یعنی قرآنی وظائف کو لیا ہے، اور دیگر وظائف پر قرآن کو ترجیح دی ہے، قرآن کو وظیفہ بنایا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، میں ایسی بات کہ آپ بھی شزدہ رہ جائیں گے، کہ اس زمانے میں حضور قبلہ عالم حضور مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدین میں بھی کچھ تربیت یافتہ ایسے ہیں جو روز ایک ختم قرآن کرتے ہیں، روزانہ ان کا پورا قرآن شریف کے 30 پاروں کا دورہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اکابر اولیاء کا، کہ بعض اولیاء ایسے تھے کہ روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے مشائخ نے دیگر وظائف کی جگہ قرآن کو اپنایا ہے، تو اس میں ہی قرب خاص ہے، اس سے ہی آپ کو قرب ملنا ہے۔ یہ تھا بنیادی وجہ اس جانب متوجہ ہونے کی۔ تو آج انشاءاللہ جو بنیادی بیسک پرنسپلس ہیں تفسیر کے، اور جو بیسک انفارمیشن ہے قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے، آپ تک وہ پہنچائیں گے کہ جو اہم پوائنٹ ہوں وہ آپ لکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سے سب سے بہتر، تم لوگوں میں سے بہترین ہے وہ، دا بیسٹ امنگ یو آر دوز، کون؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے
تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر آگے قرآن کی تعلیم دے۔ تو فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی ریسائٹنگ آئے، اس کی ریڈنگ آئے، اس کو پڑھنا آئے، کس لفظ کے کیا مخارج ہیں، کیا لفظ کس طریقے سے ادا ہوگا۔ سب سے اب پہلا اسٹیپ تو یہ ہے قرآن سیکھنے کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے، اس کی بھی بہت برکات ہیں۔ لیکن بس یہی نہیں ہے کہ بس آپ نے قرآن کی ریڈنگ سیکھ لی، ریسائٹنگ سیکھ لی اور بس پڑھ لیں۔ اب قرآن کے اندر ہے کیا، تعلیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ پوری زندگی صرف تلاوت کری ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو نہیں سمجھا کہ قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اس کی ریسائٹنگ وغیرہ۔ اور افضل اور اعلیٰ کیا ہے کہ قرآن میں جو موجود تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ اب اس کے بھی درجے ہیں کہ قرآن کا کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، کتنا واجب ہوگا، کتنا مستحب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے بہتر علم یہ ہے، تمام علوم میں جتنی بھی سائنس کے سبجیکٹ ہیں، سائنس کے آل سبجیکٹ میں سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے، کیونکہ اس میں زندگی کی ہدایت ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں دونوں جہاں کی فلاح ہے۔ اب یاد رکھیں کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کہتے کس ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی لغوی تعریف کیا ہے، اس کو پہلے آپ لوگ سمجھ لیں۔ دیکھیں لفظ قرآن، ہر چیز کے شریعت میں دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، شرعی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اب قرآن یہ قرآن سے ماخوذ ہے، لفظ قرآن جو ہے قرآن سے ماخوذ ہے۔ باب فتح یفتح، ثلاثی مجرد کا جو باب ہے فتح یفتح، یہ درس نظامی والوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، اس سے باب فتح یفتح سے ہے۔ تو اب جس کا معنی ہے قراءت، صحیح ہے، اس کے معنی آتے ہیں قراءت کے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، بار بار اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں، قرآن کی میننگ کے حوالے سے مختلف اہل علم کے اقوال ہیں، تو میں صرف یہاں پہ دو ہی کوٹ کر رہا ہوں، ورنہ 4 سے 5 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا ماخذ کیا ہے، قرآن ہے، جس کا معنی قرات کے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اضافی بات آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیں صحیح تلفظ جو ہے قراءت ہے، کرت بعض لوگ بولتے ہیں یہ صحیح تلفظ نہیں ہے، اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کیا ہے، قراءت، قراءت، صحیح ہے، آپ کو یہی بولنا ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ کرت جو بولتے ہیں ان کی اصلاح کریں محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ بہرحال تو ایک قول یہ ہے جو میں نے بیان کرا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن جو ہے یہ کسی سے ماخذ ہے ہی نہیں، یہ اس میں جامد ہے، کسی سے ماخذ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی نے اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے، وہ بڑا پیارا قول ہے، یعنی جس طرح لفظ اللہ ہے یہ کسی سے ماخذ نہیں ہے، اس وحدہ لا شریک بے مثل کا نام ہے، جس طرح وہ بے مثل ہے اسی طرح اس کا نام بھی بے مثل ہے۔ تو اسی طرح اس کی جو کتاب آخری کتاب ہے قرآن، تو یہ لفظ بھی کسی سے ماخذ نہیں ہے، بس اللہ نے یہ نام رکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے، ٹھیک ہے، دو قول میں نے بیان کر دی، تو یہ کسی سے نہیں بنا دوسرے قول کے مطابق۔ اور یاد رکھیں یہ لفظ قرآن جو ہے یہ ایکسکلوزیو ہے، یہ
باقی جو کتابیں ہیں قرآن کی کئی نام ہیں، صحیح، اس کو ہدایت بھی کہا جاتا ہے، نور بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن کے کئی معنی ہیں، کئی نام ہیں، معنی میں غلطی سے کہہ، یا قرآن کے کئی اسما ہیں، تو ان اسما میں یہ جو ناؤن یہ جو اسم ہے قرآن، یہ کسی اور کتاب کا نام ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہوئی ہیں انہیں بھی کسی بھی کتاب کو، چاہے توریت ہو، زبور و انجیل ہو، 104 آسمانی کتب ہیں کم و بیش، کوئی سی بھی کتاب ہو، یہ لفظ قرآن ان پچھلی کتابوں میں کسی کے لیے بھی یوز نہیں کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف آخری کتاب کے ساتھ خاص ہے، ورنہ قرآن شریف کے اور بھی نام ہیں، جیسے ہدایت ہے، نور ہے، تو یہ تورات کے لیے بھی آئے ہیں ہدایت و نور نام، قرآن شریف کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب ایک اسم یعنی قرآن یہ ایسا ہے جو جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ ناؤن یہ اسم یوز نہیں ہوا، تو یہ تو اس کے نام کے حوالے سے تھا۔ اب قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف قرآن؟ آج بنیادی چیز ہم بیان کریں گے، اب جو ہماری نیکسٹ انشاءاللہ منتھ کی نشست ہوگی قرآن تفسیر قرآن کی، تو اس میں پھر تفسیر شروع کریں گے باقاعدہ۔ ابھی آپ کو بنیادی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بنیاد پتہ ہو، جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا، بنیادی بات پتہ ہوگی، تو پھر آگے سیکھنے اور سکھانے میں آسانی ہوگی۔ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں، زندگی گزر گئی، لیکن اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، تعریف نہیں پتہ، اب اس کی ڈیفینیشن ہے کیا اہل علم کے نزدیک، تو میں بالکل آسان لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن تعریف آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن وہ کلام خدا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے کہ یہ وہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، انسانوں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ تو قرآن وہ کلام خدا ہے جو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے وسیلے سے آپ لے کے آتے تھے اللہ کے حکم سے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا بتدریج، اور اس لفظی اور معنی طور پہ یہ متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے، ہم تک جو پہنچا ہے لفظی اور معنوی طور پہ قرآن شریف یہ تواتر سے پہنچا ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہر زمانے میں ہر دور میں اتنی کثرت سے روایت ہو، اس کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، آگے پہنچانے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ اس کا انکار کرنا عقلاً محال ہو، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو کہا جاتا ہے متواتر۔ مثال کے طور پر پاکستان 14 اگست کو بنا 1947 میں، اب یہ روایت تواتر سے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کرے گا تو کہیں گے بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی عقل مند تو نہیں کر سکتا۔ تواتر کا انکار وہی کرتا ہے جو تھوڑا سا مینٹل ہو جائے، عقل مند نہیں کر سکتا۔ تو تواتر وہ ہے جس کو اتنی کثرت سے ہر زمانے میں روایت کیا جائے کہ اس کا انکار کرنا عقلاً محال ہو، عقلاً عقلی طور پر اس کا انکار ہی نہ کیا جا سکے۔ تو یہ تواتر سے قرآن شریف جو دور رسالت میں جس صورت میں تھا ہم تک اسی صورت میں پہنچا، اس میں زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اور مصاحف میں موجود ہے، یعنی ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اس وقت جو ہمارے پاس ہے ظاہر مصحف میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ ہے قرآن شریف کی تعریف کہ یہ وہ کلام الہی ہے جو بذریعہ حضرت جبریل امین آپ علیہ السلام پہ نازل ہوا، اور لفظی معنوی طور پہ یہ تواتر سے ہم تک پہنچا، اور مصاحف میں یہ موجود ہے۔ یہ قرآن شریف کی تعریف ہے۔ اب اس کی مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ثواب بھی حاصل کریں
اور اصل مقصد کیا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں. صرف تلاوت کر رہے ہیں ثواب کے نہیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ہماری حماقت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں. اسی میں دین و دنیا کی مکمل کامیابی ہے، اور اس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس پوری دنیا کے لیے اسی میں کامیابی ہے. تو یہ تھی بنیادی چند باتیں. اب اس کے یاد رکھیں 6 بیسک پرنسپلس ہیں تفسیر کے، 6 بیسک پرنسپلس اور میتھڈس آف تفسیر قرآن. تو یہ 6 بنیادی میتھڈ ہیں، پرنسپل ہیں، اصول ہیں جن پہ قرآن شریف کی تفسیر کی جاتی ہے. یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آج کل دیکھیں جو عجیب و غریب لوگ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ وہ تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کے ایسے مطالب بیان کر رہے ہیں جن کا تفسیر سے تعلق ہی نہیں ہوتا. اپنی عقل دوڑا رہے ہیں، صرف اپنی عقل کہ اس سے دیکھو یہ مراد ہو سکتا ہے. ایسی تفسیر، ایسے معنی بیان کر رہے ہیں، نہ وہ معنی حدیث میں رسول اللہ نے لیے وہ مطلب مطالب، نہ صحابہ نے لیے، نہ تابعین نے لیے. ایسے مطالب بیان کر رہے ہیں. اور بعض جاہل صوفیہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، جس طرح علماء 2 طرح کے ہیں، علماء ربانین اور علماء صوفیہ بھی 2 طرح کے ہیں. ایک اہل علم صوفیہ کاملین، دوسرے جاہل صوفیہ. اب جاہل صوفیہ علم تو ہے نہیں قرآن و حدیث کا، بس جو ان کے عقل میں آیا، ذہن میں آیا، وہ تفسیر بیان کر دیا آیت کی. اب ایسی اس میں پھر گمراہیاں بعض اوقات پھیل جاتی ہیں کہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. اس لیے میں بیسک میتھڈز، جو بیسک پرنسپل ہیں تفسیر کے، وہ بیان کر رہا ہوں. تو آج کی نشریات اسی پہ ہم ختم کریں گے. تو بیسک پرنسپلز آف تفسیر یاد رکھیں، یہ 6 ہیں. فرسٹ، تفسیر بائی دا قرآن. The most important source of understanding the Quran is the Quran itself. یعنی قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرے. پہلی تفسیر کیا ہے؟ پہلا میتھڈ کیا ہے؟ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے لی جائے گی. پہلا میتھڈ یہ ہے. جب قرآن نے کسی آیت کی تفسیر خود بیان کر دی تو اب دوسری تفسیر نہیں لی جائے گی، دوسرا ایسا معنی، ایسا مطلب نہیں بیان کیا جائے گا جو اس کے مخالف ہو. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو انعمت علیہم، چلا ہمیں اس کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام فرمایا. اب سوال پیدا ہوا کہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اب اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر کہتے ہی اسے کسی چیز کو کھول کے بیان کر دینا، وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا. تو اب انعمت علیہم کی تفسیر کیا ہوگی؟ تو قرآن نے خود اس کی تفسیر آگے بیان فرما دی دوسری آیت میں. یہ سورۃ النساء چیپٹر نمبر 4، سورۃ النساء ورس نمبر 69. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ترجمہ سماعت کریں. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فمن یطیع اللہ ورسولہ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اب وہ لوگ ہیں کون؟ قرآن نے خود بیان فرما دیا. انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں، متقی لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یہ لوگ ہیں. انعمت علیہم کی تفسیر یہ ہے
کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا، وہ گروہ یہ ہے۔ اللہ نے خود اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ تو یہ ہے تفسیر بائدہ قرآن، صحیح ہے، ایکسپلینیشن آف قرآن بائدہ قرآن، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی خود قرآن بیان کر دے اپنی تفسیر، اپنی آیت کی۔ تو پہلا میتھڈ یہ ہے۔ اب سیکنڈ میتھڈ کیا ہے، پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ تفسیر بائی دا پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآنی آیت کی تفسیر، آیات کی تفسیر خود رسول اللہ نے بیان فرما دی ہو، آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہو، یعنی تفسیر بائی دا حدیث نبوی میں اس کی تفسیر موجود ہو، آپ علیہ السلام نے بیان کی ہو۔ تو اب اس تفسیر کو چھوڑ کے کوئی دوسری تفسیر، کوئی دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ نے معنی بیان کر دیا، بس ختم بات۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اب نماز کا طریقہ بیان نہیں ہوا قرآن شریف میں، اب اس کی تفسیر کس میں آئی؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی صحابہ کو کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میرے کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز رسول اللہ نے سکھائی صحابہ کو اور اس کے مسائل بیان کرے، تو خود نماز کی تفسیر آپ علیہ السلام نے فرمائی، تو حدیث میں آ گئی تفسیر۔ تو اب حدیث میں بیان جب ہو گئی اس کی تفسیر کے نماز سے کیا مراد ہے، نماز صلات کا مطلب کیا ہوگا، لفظ صلات کا یہ نہیں کہ بس لغوی معنی لے لیا، اب اس کے معنی تو دعا کے آتے ہیں، اب دعا کسی طرح بھی کر لو، نہیں، اب اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا، صلات کا، جو آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا 5 وقت کا۔ تو اب اس کے برخلاف کوئی معنی نہیں لیا جائے گا، لغوی معنی پہ غور کریں۔ تو یہ سیکنڈ میتھڈ ہو گیا۔ اب تھرڈ میتھڈ کیا ہے، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ تفسیر بائی دا سینس آف دا صحابہ، یعنی صحابہ نے اس کی تفسیر بیان کری ہو، ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے، اگر ہمیں قرآن سے اس کی تفسیر نہیں مل رہی، آپ علیہ السلام سے نہیں مل رہی، تو پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے۔ تو یہ بھی آثار میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حدیث میں بھی شامل کرتے ہیں۔ پھر اگر اقوال صحابہ میں بھی اس کی تفسیر نہ ملے، پھر کیا ہے؟ پھر تفسیر بائے تابعین کے اقوال دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پانچواں جو میتھڈ ہے، تفسیر بائے دا لینگویج، یعنی عربی لغت پہ غور و فکر کیا جائے گا، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے، مطلب بہت گہرائی سے دیکھتے ہوئے پھر اس کی تفسیر اخذ کی جائے گی، اس کا معنی مراد اخذ کیا جائے گا۔ اگر بالفرض قرآن میں نہیں موجود، آپ علیہ السلام نے بیان نہیں کرا، اقوال صحابہ میں بھی نہیں ہے، تابعین میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 بنیادی میتھڈ ہیں تفسیر قرآن کے۔ یہ نہیں کہ بس جو آپ کے ذہن میں آیا آپ وہ بیان کر دو گے۔ اب چھٹا میتھڈ کیا ہے وہ دیکھ لیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایکسپلینیشن آف دا قرآن بیسڈ آن اوپینین اینڈ ڈیلیبریشن، یعنی ان 5 چیزوں کو بنیاد بنا کے اس کی نظر میں یہ بھی ہو کہ قرآن کی تفسیر قرآن نے بیان کی ہے، یہ بھی ہو، یہ پیش نظر بھی ہو، احادیث کریمہ بھی ہوں، تفسیر کے حوالے سے اقوال صحابہ بھی اس کے پیش نظر ہیں، اور اقوال تابعین بھی اس کے پیش نظر ہیں۔ پھر وہ عربک لینگویج پہ، عربک گرامر پہ، بلاغت پہ، لغت پہ غور و فکر کرتے ہوئے پھر وہ اجتہاد کرے گا، اپنی رائے کا اختیار کرتے ہوئے تفسیر بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو تفسیر بیان کرے گا وہ عالم دین، وہ مفسر قرآن، وہ مسلمان جو تفسیر بیان کرے گا وہ قرآن و حدیث کے، اقوال صحابہ کے، اجماع کے مخالف نہ ہو اور عقل کے بھی مخالف نہ ہو۔ یہ اس کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر وہ تفسیر اپنی رائے سے
اجتہاد کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے تو یہ مجتہد کا ہی کام ہوتا ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کون تفسیر کر سکتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں جیسے آج کل ہے کہ بس جو ان کے ذہن میں آ گیا بھائی اس آیت سے یہ مراد ہے، حالانکہ اب وہ جو تفسیر لوگ بیان کر رہے ہیں، بعض یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب سے ہی مشہور ہوئے ہیں تو یوٹیوبر ہی کہلائیں گے، تو وہ ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں جو حدیث کے مخالف ہے، حدیث میں الگ معنی بیان ہوئے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے بس اپنی عقل سے بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث پہ یہ جو میں نے 6 پرنسپل بیان کرے اس کے مطابق، یعنی 5 جو بنیادی پرنسپل ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی سائنس کیا کہتی ہے، اور جو ماڈرن ریسرچز ہیں اس پہ بھی اس سے بھی استفادہ کیا جائے گا، جو جدید تحقیقات ہوں گی سائنس کی ہو گئیں، صحیح ہے، تو پھر اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو جاننا ضروری ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے، وہ میں نے آج بیان کر دی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جس کا جو سوال ہو اس حوالے سے پوچھ لے، پھر انشاءاللہ مشاہد کی توجہ کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو آج کے اس لیکچر کے السلام حوالے علیکم جی، ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے جو چھٹا اصول فرمایا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی تفسیر پڑھتے ہیں، خاص کر جن میں کوئی تصوف سے تعلق ہوتا ہے، تو اس میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ کشف کے حوالے سے بھی تفسیر بیان کر دیتے ہو، تو چھٹے اصول پہ اترتی ہے یا نہیں اترتی، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، کشف وہی قابل قبول ہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، جو قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو وہ کشف باطل ہے، شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ خود صوفیہ نے اس کو بیان کر دیا، اکابر اولیاء نے خود اس بات کو بیان کر دیا۔ تو جو اہل اللہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث یہ جو 6 پرنسپل ہیں اسی کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا معنی یا مطلب یا تفسیر بیان نہیں کرتے جو یہ جو بیسک میتھڈس ہیں تفسیر کے، بنیادی اصول ہیں، اس کے مخالف ہو۔ یہ بنیاد یہی ہوتی ہے، کشف جو ہوتا ہے یاد رکھیں اسی میتھڈ کے مطابق ہوتا ہے، اس میتھڈ سے جب بھی ہٹ کے ہوگا وہ شیطان کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور چاہے دیوبند ہو وہ تو مانتے ہیں تفسیر سفیانہ کو، غیر مقلدین نہیں مانتے، خارجی طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو چھٹا میتھڈ ہے نا اجتہاد، یعنی قرآن و حدیث والے صحابہ وغیرہ پہ غور کرتے ہوئے پھر قرآن کی تفسیر بیان کر دینا اسی کے مطابق ہو، تو جو صوفیہ کی تفسیر ہوتی ہے وہ اسی میتھڈ پہ آتی ہے، بس میتھڈ نمبر 6 جو ہے وہ اسی میں انکلوڈ ہے، اسی میں ایڈ ہے، اضافی نہیں ہے، اور کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوگی تو اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ کلیئر؟ اور کوئی کوشچن؟ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، بعض جیسے کہ میں نے کہا صوفیہ کے 2 گروہ، ایک کاملین ایک جاہل صوفیہ، تو وہ بعض لوگ اپنی رائے سے تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے درست تفسیر بھی بیان کری، درست معنی بھی بیان کرے تو اس نے خطا کی، اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض اگر اس نے درست اپنے خیال سے کر بھی دی، بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو پڑھا نہیں، ڈائریکٹ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر ہمیشہ ان اصولوں پہ ہوگی، صوفیہ کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی جو تصوف کی طرف ہے کوئی ایسی بات نہ کریں جو شریعت کے مخالف ہو۔ اگر کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے قرآن شریف کی تفسیر کا تو اس کو دیکھیں تفاسیر کھول کے کہ اہل علم نے کیا بیان کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا تفسیر، اگر اس کے مطابق ہے، اس کے مخالف نہ ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ مشائخ کی توجہ کا طریقہ ہوگا، اس میں ایک بات میں ایڈ اور کر دوں، یہ کوشچن جو ہوتا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی صوفی کا، صوفیہ کا، درویش کا قول جب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی حدیث میں دلیل نہ دیکھ لوں، یعنی قرآن و حدیث میں دلیل نہ دیکھ لوں۔ جب میرے کو دلیل مل جاتی ہے پھر وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ جو سالک کے طریقہ تو رہا ہے، سلوک طے کر رہا ہے، اگر وہ اس چیز کو اپنا لے گا نا کہ اپنے مکاشفات، اپنے کشف، وہ دیکھے کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے کہاں، کسی بات کا کشف ہوا، کوئی غیبی ہونے والا واقعہ ہے، یا جیسے آسمانی امور ہوتے ہیں، دیگر چیزیں، جنت ہے، دوزخ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہرحال، یا قبر کے احوال ہیں، عالم برزخ ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ بھائی جو اس کو کشف ہو رہا ہے یا روحانی مجالس کا کشف ہے، دیکھے کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل تلاش کرے، جو بھی کشف ہو وہ دلیل مل جائے اس کو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے، ایسا سالک طریقہ کبھی رائے ہدایت سے نہیں ہٹتا، تو ایسے کی صحبت بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ سب اپنائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب یہ مشائخ کی توجہ کا سلسلہ ہوگا، یہ کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ہو سکے تو لطیفہ قلب کی طرف اپنی گردن جھکا لیں، اور یہ تصور کریں، نیت یہ کریں کہ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے لطیفہ قلب سے آپ کے لطیفہ قلب میں، آپ کے دل میں نسبت رسولی کا فیض آ رہا ہے، مشائخ کے وسیلے سے نسبت رسولی کا فیض آ رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ جب تک میں درود شریف نہ پڑھوں آپ اسی طرح بیٹھے رہیں توجہ میں آنکھیں بند کر کے، اور اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے کلاس تو دوبارہ کنیکٹ ہو کے آ جائیں، کلاس دعا پہ ختم ہوگی۔ تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بصورت مراقبہ۔